اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے طاقتور حکمران کون تھا تو آپ فوراً جواب دیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت کون تھی تو اکثر لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ خاموشی کسی لا علمی کا سبب نہیں بلکہ ایک منصوبے کے تحت سکھائی گئی خاموشی ہے۔ یہ ولاگ اسی خاموشی کو توڑنے کے لیے ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ مرد حکمران تھے اور عورتیں ان کے تابع تھیں۔ سیاست، جنگ اور ریاست مردوں کا میدان تھا، مگر تاریخ کوئی قدرتی سچ نہیں ہوتی۔ تاریخ منتخب یادداشت ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یاد رکھا جائے اور کیا دفن کر دیا جائے۔ سوال یہ نہیں کہ اسلامی تاریخ میں حکمران عورتیں تھیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ انہیں تاریخ کے پنوں سے کیوں ہٹایا گیا۔ اسلامی تہذیب کے ابتدائی دور میں عورتیں تجارت کرتی تھیں، عورتیں جائیداد رکھتی تھیں، عورتیں علم دیتی تھیں، عورتیں فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے نام کم ہونے لگے، ان کے کردار مختصر ہونے لگے اور ان کی طاقت کو پس منظر کہا جانے لگا۔ یہ عمل حادثاتی نہیں تھا، یہ سیاسی اور سماجی عمل تھا۔ مذہب اور ثقافت کو گڈ مڈ کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا مغالطہ یہ پیدا کیا گیا کہ اسلام عورت کو قیادت نہیں دیتا، حالانکہ اسلام نے عورت کو تجارت دی، وراثت دی، رائے دی، بیعت کا حق دیا۔ پھر سوال یہ ہے، اگر اسلام اجازت نہیں دیتا تو شجر الدر تخت پر کیسے بیٹھی؟ زبیدہ سلطنتی منصوبے کیسے بنا سکی؟ فاطمہ الفہری یونیورسٹی کیسے قائم کر سکی؟ مسئلہ دین نہیں ہے، مسئلہ تاریخ کی تعبیر ہے۔ زیادہ تر اسلامی تاریخ درباری مورخین نے لکھی، مرد علماء نے مرتب کی اور سیاسی طاقت کے زیر اثر لکھی گئی۔ جب ایک عورت نظام بدل دے، روایت توڑ دے، مردوں کے برابر کھڑی ہو جائے تو تاریخ کیا کرتی ہے؟ یا تو اسے استثناء کہہ دیتی ہے، یا اسے فتنہ بنا دیتی ہے، یا مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں عورت کا ذکر اکثر یوں آتا ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی ماں، لیکن شاذ و نادر ہی کسی کو فلاں حکمران، فلاں معمار یا فلاں پالیسی ساز کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ یہ زبان کا فرق نہیں، یہ طاقت کا فرق ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنت تلوار سے بنتی ہے، مگر زبیدہ بنت جعفر نے ثابت کیا کہ سلطنتیں پانی سے بھی بنتی ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ریگستان کے بیچ میں انسانیت کے لیے راستے بنا دیے۔ زبیدہ بنت جعفر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ، شاہی خاندان کی فرد، مگر محض ملکہ نہیں، وہ منتظم تھیں، منصوبہ ساز تھیں اور ویژن رکھنے والی لیڈر تھیں، اور سب سے بڑھ کر انسانی مسائل کو سمجھنے والی حکمران تھیں۔ 9ویں صدی عیسوی کا بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر، علم، تجارت اور سیاست کا مرکز، سلطنت چین سے لے کر اندلس تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں شاہی عورتیں عام طور پر پردے میں رہتی تھیں، سیاسی فیصلے مردوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے، لیکن زبیدہ پردے میں رہ کر نظام بدل رہی تھی، اور کبھی کبھی پردہ ہٹا کر بھی۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں میل، شدید گرمی، پانی کی کمی، بیماری، موت۔ حج کا سفر روحانی تھا مگر انتہائی خطرناک بھی۔ ہر سال سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حاجی راستے میں مر جاتے تھے، اور ریاست خاموش تھی۔ زبیدہ نے پوچھا، اگر ہم خود کو خادم حرمین کہتے ہیں تو حاجی پیاس سے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ سوال مذہبی، سیاسی اور اخلاقی تھا۔ یہیں سے حکمرانی کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ زبیدہ نے حکم دیا، مکہ تک پانی پہنچایا جائے، چاہے خزانہ خالی ہو جائے۔ انجینئرز نے کہا یہ ناممکن ہے۔ زبیدہ نے جواب دیا، اگر زمین سونا بھی بن جائے تب بھی یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ منصوبہ کیا تھا؟ پہاڑ کاٹنا، سرنگیں بنانا، زیر زمین نہریں کھودنا، کنویں، ذخیرہ آب، یہ سب جدید مشینری کے بغیر ناممکن تھا، مگر صرف عقل، محنت اور عزم سے ممکن ہونے جا رہا تھا۔
زبیدہ نے شاہی خزانے سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی دولت سے خرچ کیا۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ عورتیں مالی طور پر خود مختار تھیں، سرمایہ کنٹرول کرتی تھیں اور ریاستی منصوبے فنڈ کر سکتی تھیں۔ زبیدہ کے منصوبوں کے بعد مکہ میں پانی کی فراہمی بہتر ہوئی، حاجیوں کی اموات کم ہوئی، شہر کی آبادی بڑھی، تجارت بڑھی، اور یہ سب ایک عورت نے کر دکھایا۔ یہ صرف خیرات یا چیریٹی نہیں تھی، یہ پبلک پالیسی تھی۔ یہ منصوبہ مستقل تھا، ریاستی تھا اور سسٹم بیسڈ تھا۔ زبیدہ جذباتی نہیں تھی بلکہ اسٹریٹجک تھنکر تھی۔ زبیدہ نے مکہ کے راستوں میں سڑکیں بنوائیں، پڑاؤ گاہیں اور سرائیں بنوائیں، طبی سہولیات فراہم کی۔ دربار میں زبیدہ کی رائے سنی جاتی تھی، فیصلے ان سے مشورے کے بغیر مکمل نہ ہوتے۔ وہ نرم لہجے میں مگر مضبوط دلائل سے بات کرتی۔ یہی اصل قیادت ہے۔ پھر بدقسمتی سے تاریخ نے کیا کیا؟ ان کے منصوبے تو یاد رکھے گئے مگر ان کی قیادت نہیں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہارون الرشید کے دور میں نہر بنی اور زبیدہ کا نام ایک حاشیے میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اگر مان لیا جاتا کہ ایک عورت نے ریاستی انفراسٹرکچر بنایا تو یہ بیانیہ ٹوٹ جاتا کہ عورت صرف تابع ہوتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کا تصور مغرب نے دیا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سب سے پرانی مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ایک مسلمان عورت نے قائم کی تو شاید آپ چونک جائیں۔ یہ ہے فاطمہ الفاہری، ایک عورت، ایک وین اور علم کی تاریخ کا سب سے خاموش انقلاب۔ فاطمہ الفاہری 9ویں صدی عیسوی کی مسلمان خاتون، مراکش کے شہر فاس میں مقیم، ایک امیر مگر با کردار خاندان سے تعلق۔ ان کے والد ایک تاجر اور علم دوست تھے۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دی، یہ بات خود میں بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ فاس اس وقت اسلامی دنیا کا علمی مرکز بنتا جا رہا تھا۔ اندلس، افریقہ اور مشرق سے لوگ آ رہے تھے۔ علماء، فقہا، فلسفی، تاجر سب یہاں موجود تھے، مگر ایک مسئلہ تھا۔ علم بکھرا ہوا تھا اور کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں تھا۔ فاطمہ الفاہری نے یکے بعد دیگرے اپنے والد اور اپنے بھائی کو کھو دیا۔ وراثت میں بے پناہ دولت آئی۔ 559 عیسوی میں فاطمہ الفاہری نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مگر نیت مسجد تک محدود نہیں تھی۔ یہ مسجد تعلیم کا مرکز بنی، بحث و مباحثہ کا مقام بنی، تحقیق کی جگہ بنی اور آہستہ آہستہ یہی جگہ ایک مکمل جامعہ بن گئی۔ یہاں فقہ، ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور طب کے ساتھ کئی زبانیں بھی پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں تھا، عورت کو علم کا دشمن سمجھا جاتا تھا اور ایک مسلمان عورت علم کا چراغ جلا رہی تھی۔ فاطمہ الفاہری نے تعلیم کو عبادت سمجھا، علم کو صدقہ جاریہ بنایا۔ روایت ہے کہ تعمیر کے دوران انہوں نے روزہ رکھا، خود نگرانی کی، معیار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ جذبات نہیں تھے، یہ کمٹمنٹ تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ فاطمہ نے علم کو مردوں تک محدود نہ رکھا۔ یہ ادارہ عورتوں کے لیے بھی کھلا تھا، سماج کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ صدیوں تک قائم رہا۔ اس ادارے سے بڑے بڑے علماء نکلے، اندلس اور یورپ تک اثر گیا۔ یہاں پڑھنے والوں میں فلسفی، سائنسدان اور قانون دان شامل تھے۔ یہ ادارہ یورپ کی یونیورسٹیوں کے لیے ماڈل بن گیا۔ پھر تاریخ نے کیا کیا؟ اب ذرا غور کریں۔ یونیورسٹی موجود ہے، نام بھی موجود ہے، لیکن بانی کا ذکر کم ہے۔ عورت ہونے کا ذکر اور بھی کم ہے، کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ ایک عورت نے علم کا سب سے بڑا ادارہ بنایا تو یہ بیانیہ ٹوٹ جاتا ہے کہ عورت صرف سیکھ سکتی ہے، سکھا نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ سماجی تبدیلی تھی، فکری انقلاب تھا اور طاقت کی نئی تعریف تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ علم بھی طاقت ہے اور عورت اس طاقت کی معمار ہو سکتی ہے۔ فاطمہ الفاہری نے ہمیں سکھایا کہ قیادت صرف سیاست میں نہیں ہوتی، علم کی قیادت بھی تاریخ بدل دیتی ہے۔ اگر وسائل ہوں، اعتماد ہو، وین ہو تو ایک عورت بھی صدیوں پر محیط اثر چھوڑ سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عورت جس کا کوئی قبیلہ نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی تخت نہیں، وہ بازار میں بکتی ہے، محل میں پہنچتی ہے اور پھر سلطنت چلاتی ہے۔
یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے شجر الدر۔ شجر الدر اصل میں ترک یا قفقازی نسل سے تھی، غلام بنا کر مصر لائی گئی، حسن کے ساتھ ذہانت بھی رکھتی تھی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، ہوشیار سیاسی شعور رکھنے والی عورت تھی، اور یہی ان کی اصل طاقت بنی۔ سلطان الصالح ایوب مصر کا طاقتور حکمران صلیبی جنگوں میں الجھا ہوا تھا۔ شجر الدر ان کی اہلیہ بنی، مگر صرف شریک حیات نہیں بلکہ شریک اقتدار بھی بن گئی۔ وہ خطوط پڑھتی، فیصلے سمجھتی، حکمت عملی میں شریک ہوتی۔ سن 1249 میں فرانس کا بادشاہ لوئی نہم مصر پر حملہ آور ہوا۔ اسی دوران سلطان الصالح ایوب کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت کے ٹوٹنے کا خدشہ بہت زیادہ تھا۔ شجر الدر نے سلطان کی موت چھپا لی، حکم نامے انہی کے نام سے جاری کیے، فوج کا حوصلہ برقرار رکھا۔ یہ فیصلہ جذباتی نہیں، انتہائی سیاسی تھا۔ اگر موت ظاہر ہو جاتی، فوج بکھر جاتی، دشمن جیت جاتا۔ شجر الدر پردے کے پیچھے نہیں بلکہ حکمت اور دانائی سے حکومت کے مرکز میں بیٹھی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبی شکست کھا گئے، لوئی نہم قید ہوا۔ یہ فتح صرف تلوار کی نہیں بلکہ عقل کی تھی۔ سلطان کی وفات کے بعد شجر الدر کو سلطان مان لیا گیا، خطبے میں ان کا نام لیا جاتا، سکوں پر ان کا نام درج تھا، اور ان کو حکمران کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے انوکھا لمحہ تھا، لیکن علماء میں اختلاف پیدا ہوا۔ خلیفہ بغداد کا اعتراض سامنے آیا، کہا گیا کہ عورت سلطان نہیں بن سکتی۔ یہ سوال دینی کم، سیاسی زیادہ تھا، جس کے نتیجے میں شجر الدر نے خود اقتدار چھوڑ دیا، مگر نظام قائم کیا۔ انہوں نے مملوک سرداروں کو طاقت دی، ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت صدیوں چلی، صلیبیوں کو روکا اور منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ سیاسی سازشیں، دربار کی رقابت اور اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار شجر الدر کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ قتل سے ختم نہیں ہوتی، اثر باقی رہتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے کیا کیا؟ شجر الدر کو فتنہ کہا گیا، انہیں غلط مثال بنا دیا گیا۔ ان کی ذہانت، ان کی قربانی، ان کا کردار سب دھندلا دیا گیا۔ شجر الدر کہتی تھی، میں نے اس وقت قیادت کی جب کوئی مرد تیار نہیں تھا۔ یہ کہانی اسلام اور عورت کی نہیں، طاقت اور بیانیے کی ہے۔ جب عورت طاقت کو چیلنج کرے تو اسے بدنام کیا جاتا ہے اور اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورت اگر اقتدار میں بھی ہو تو صرف نمائشی ہوتی ہے، مگر اگر کوئی عورت قانون پر اثر ڈالے، تجارت کو منظم کرے، جنگی حکمت عملی بدلے اور معاشرتی اقدار کو نئی سمت دے تو کیا اسے بھی نمائشی کہا جائے گا؟ ہم نے قیادت کو تاج، تخت، خطبہ اور فوج تک محدود کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل قیادت نظام میں نظر آتی ہے، اور اسلامی تاریخ کی بہت سی خواتین نظام کے اندر مگر نظام سے اوپر اثر رکھتی ہیں۔ اسلامی معاشروں میں فقہ، قضاء اور عدالتی روایت انتہائی اہم تھیں۔ خواتین خود قاضی تو کم بنی مگر قانونی رائے رکھتی تھیں۔ مثلاً شاہی خواتین کی سرپرستی میں علماء نے مخصوص فقہی آراء کو فروغ دیا، مدارس اور عدالتی مراکز کی مالی معاونت کی۔ یہ سب قانونی ڈھانچے کو بدلتا تھا۔ زبیدہ بنت جعفر فقہ کی سرپرست بنی، مذہبی منصوبوں کو فنڈز دیے، عدالتی اصلاحات میں بالواسطہ کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہی مکاتب کو ریاستی قبولیت ملی۔ یہ قانون کی سیاست تھی اور عورت اس میں شریک تھی۔ اسلامی تاریخ میں عورت کا تجارت کرنا عام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی سب سے بڑی مثال تھی۔ بعد کے ادوار میں شاہی خواتین، تاجر خواتین، وقف قائم کرنے والی خواتین، یہ سب معاشی نظام چلاتی تھیں۔ وقف، مساجد، مدارس، مسافر خانے اور یتیم خانے، ان میں خواتین کا کردار حیران کن حد تک بڑا ہے۔ فاطمہ الفہری نے ایک مکمل تعلیمی ادارہ وقف کیا۔ شجر الدر نے فوجی اور سماجی اخراجات کے لیے وسائل مہیا کیے۔ یہ سب معاشی قیادت کی مثالیں ہیں۔
اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معیشت میں مسلم خواتین کا کردار کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ معیشت ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ عورت معیشت کنٹرول کرتی تھی تو پورا بیانیہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے مالی فیصلوں کو خیرات کہا گیا، بزنس نہیں مانا گیا۔ Swords, our discipline is our strength. جنگ کو مکمل طور پر مردانہ میدان سمجھا گیا۔ حقیقت میں سپلائی لائن، فوجی حوصلہ، سفارتی فیصلے، ان سب میں خواتین کا کردار تھا۔ شجر الدر کی جنگی حکمت عملی میں انہوں نے قیادت کا خلا پر کیا، دشمن کو نفسیاتی شکست دی، فوج کو متحد رکھا۔ یہ فرنٹ لائن جنگ نہیں تھی بلکہ اسٹریٹجک وارفیئر تھی، اور جنگ جیتنے کی وجہ بنی۔ ثقافت اور سماجی اقدار میں بھی مسلم خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان خواتین نے فن تعمیر کو فروغ دیا، ادب، علم اور مذہب کی سرپرستی کی۔ نتیجتاً معاشرے میں علم کی قدر بڑھی، عورت کا مقام مضبوط ہوا، سماجی رویے بدلے۔ یہ سب فوری نہیں بلکہ طویل المدت اثرات تھے۔ فن تعمیر میں بھی مسلم خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ مساجد، مدارس، سرائیں، یہ عمارتیں صرف اینٹیں اور پتھر نہیں تھیں بلکہ ریاستی نظریہ تھیں۔ زبیدہ اور شجر الدر کی تعمیرات طاقت، سخاوت، نظم کی علامت تھیں۔ ان خواتین کی وجہ سے عورت کی تعلیم قابل قبول بنی، خواتین کے وقف بڑھے، سماجی خدمات کو عزت ملی۔ یہ سماج کے اندر سے بدلنے کا ایک عمل تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ میں طاقتور عورتیں تھیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر تھیں تو پھر وہ غائب کیسے ہو گئی؟ کوئی کردار، کوئی نام، کوئی ورثہ اچانک خود بخود ختم نہیں ہوتا، اسے ختم کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہی تاریخ ہے، مگر حقیقت یہ ہے تاریخ وہ ہے جو لکھ دیا گیا، اور جو لکھ دیا گیا وہ طاقت کے زیر اثر تھا، سیاست کے تابع تھا، اور اکثر مردانہ نظر سے لکھا گیا۔ This chronicle shall endure. اسلامی تاریخ کے بڑے ماخذ، درباری مورخین، علماء اور سرکاری کاتب، ان میں سے تقریباً سب مرد ریاست کے قریب اور اقتدار کے وفادار تھے۔ اب خود سے پوچھیں، اگر ایک عورت اسی اقتدار کو چیلنج کرے تو کیا وہ مورخ اسے ہیرو بنائے گا؟ زبیدہ بنت جعفر ایک منصوبہ ساز تھیں مگر خلیفہ نہیں تھیں، لہٰذا ان کے منصوبے خلیفہ کے نام سے لکھ دیے گئے۔ شجر الدر اقتدار میں آئیں مگر مردوں کے لیے خطرہ بنی، لہٰذا انہیں فتنہ کہا گیا۔ یہ سیاسی بیانیہ سازی تھی۔ Leadership demands strength. Women are the exception, like yes. پدر شاہی کا مطلب صرف مرد کا عورت پر حاکم ہونا نہیں بلکہ مرد کا تاریخ، علم اور تشریح پر حاکم ہونا بھی ہے۔ جب عورت قیادت کرے، فیصلہ دے، نظام بدل دے تو پدر شاہی کہتی ہے یہ استثناء ہے، اصول نہیں، کیونکہ استثناء مثال نہیں بنتا، استثناء رول ماڈل نہیں بنتا، اور استثناء روایت نہیں بنتا۔ یوں عورت کی طاقت کو ایک حادثہ بنا دیا جاتا ہے جسے کسی نظام یا معاشرے میں حقیقت نہیں مانا جاتا۔ اسلام عورت کو جائیداد دیتا ہے، رائے دیتا ہے، تجارت دیتا ہے، مگر ثقافت، رسم و رواج، قبائلی سوچ، ان سب کو اسلام کے نام پر پیش کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو عورت قیادت کرے اسے غیر فطری کہا گیا۔ اسلامی تاریخ میں عورت کے کردار کو چھپانے میں علماء بھی پیچھے نہ تھے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ تمام علماء عورت مخالف تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت سے علماء نے خاموشی اختیار کی یا طاقتور بیانیے کا ساتھ دیا۔ خاموشی بھی ایک سیاسی عمل ہوتی ہے۔ جب یورپی طاقتیں مسلم دنیا میں داخل ہوئیں تو انہوں نے ہمیں پسماندہ دکھایا، عورت کو مظلوم ثابت کیا، اسلام کو جمود کی علامت بنایا۔ اس مقصد کے لیے طاقتور مسلم عورتیں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں، لہٰذا انہیں نصاب سے نکال دیا گیا یا حاشیے میں دھکیل دیا گیا۔ آج اسکولوں میں شجر الدر اور فاطمہ الفاہری کا نام شاید کسی لائن میں ہو، لیکن مرد حکمران ان پر پورے چیپٹر لکھ دیے گئے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ تعلیم نہیں، بیانیہ سازی ہے۔ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ مستقبل کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر لڑکیاں جان لیں کہ ان جیسی عورتیں حکمران رہ چکی ہیں
تو وہ سوال کریں گی، وہ قیادت مانگیں گی، وہ نظام بدلنا چاہیں گی، اور طاقت کو سب سے زیادہ سوال سے خوف آتا ہے۔ اس لیے ان خواتین کو بھلا دیا گیا۔ یہ بھلانا حادثہ نہیں، منصوبہ بھی نہیں، یہ کہا گیا کہ ان پر بات نہ کرو ورنہ مثال بن جائیں گی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ مکمل طور پر دفن نہیں ہوتی۔ کچھ نشان عمارتوں میں، وقف ناموں میں، مسودات میں، لوک روایات میں اب بھی موجود ہیں۔ ہمیں بس مٹی ہٹانی ہے، سوال پوچھنا ہے اور دوبارہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہو کہ عورت کمزور ہے یا قیادت اس کے بس کی بات نہیں، تو یہ احساس قدرتی نہیں، بلکہ یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ رہا ہے اور باقاعدہ طور پر آپ کو سکھایا گیا ہے، اور جو چیز سکھائی جا سکتی ہے وہ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کا دور تو بالکل ہی مختلف ہے، لیکن یہ سچ ہے، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی نظام بناتے ہیں، اور ہماری سوچ تاریخ سے بنتی ہے۔ اگر تاریخ عورت کو غیر فعال دکھائے تو معاشرہ بھی اسے غیر فعال رکھتا ہے۔ جب ایک عام سی لڑکی اپنی جیسی عورت کو تاریخ میں طاقتور دیکھتی ہے تو وہ اجازت مانگنا چھوڑ دیتی ہے، خود کو کمتر نہیں سمجھتی، قیادت کو خواب نہیں بلکہ حق سمجھتی ہے۔ یہی تاریخ کی اصل طاقت ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو دبانے والا مذہب ہے، لیکن اگر زبیدہ بنت جعفر، فاطمہ الفہری اور شجر الدر اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں تو پھر یہ الزام کیسا؟ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ مسئلہ اسلام نہیں، مسئلہ تاریخ ہے جسے چن چن کر لکھا جاتا ہے۔ یہ خواتین دیندار بھی تھیں، بااختیار بھی۔ انہوں نے دین کو طاقت کے خلاف استعمال نہیں کیا، طاقت کو دین کے خلاف نہیں رکھا، انہوں نے ایک توازن قائم کیا۔ Scribes, record these works as the Caliph's legacy. آج لڑکیوں کی تعلیم پر سوال اٹھایا جاتا ہے، عورت کی آواز پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے، قیادت کو مردانگی سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ سب اسلامی نہیں، تاریخی طور پر بھی غلط ہے۔ اگر ہم واقعی اسلامی اقدار چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تاریخ کو پورا ماننا ہوگا۔ فاطمہ الفہری کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم عورت کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ آج یونیورسٹیاں، تحقیقاتی ادارے، اسکالرشپس، یہ سب صرف سہولتیں نہیں بلکہ قیادت کی تیاری ہیں۔ قیادت صرف سیاست اور کرسی نہیں، بلکہ قیادت مسئلے کا حل کرنا ہے، علم پھیلانا اور نظام بنانا ہے۔ زبیدہ نے پانی سے، فاطمہ نے علم سے، شجر الدر نے بحران سے قیادت کی۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنے کے لیے نصاب، خطبات، میڈیا اور گھریلو سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک یہ کہانیاں عام گفتگو کا حصہ نہیں بنیں گی، تب تک تبدیلی ادھوری رہے گی۔ ہم نے دیکھا عورتیں حکمران تھیں، معمار تھیں، عالم تھیں، پالیسی ساز تھیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا انہیں کیسے بھلا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟ اگر آپ بھی اپنی بیٹیوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں مضبوط تاریخ دیں، کیونکہ جس قوم کو اپنی عورتوں کی طاقت یاد آ جائے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔